رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرام کیے گئے تمہارے اوپر مردار والدم اور خنزیر کا اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ به اور جس پر بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ کا نام والمنخنقۃ وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے والموقوذۃ وہ جانور جو چوٹ لگ کر مرا ہو کوئی چیز عرضی طور پر ایک ہے کہ کسی چیز کی نوک لگے جیسے تیر وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز اور زخم بن جائے اور اس زخم کی وجہ سے اور خون نکلنے کی وجہ سے کوئی جانور مر جائے اور ایک ہے کہ کسی جانور کو کوئی چیز ایسے لگے کہ وہ اپنی نوک سے نہ لگے بلکہ وہ اپنے عرض سے لگے چوڑائی سے جس سے زخم نہیں لگتا لیکن وہ اتنی زور کی چوٹ ہو کہ باقاعدہ اس سے وہ جانور مر جائے جیسے کسی لاٹھی سے کسی جانور کو مارا جائے یا تو کوئی چیز عرضی طور پر جو ہے وہ اس کو لگ جائے تو اس سے وہ مر جائے والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا وہ جانور جو گر کر مر جائے کنویں میں گر جائے یا اوپر سے نیچے گر جائے والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرا ہوا جانور وما یعنی یہ سب حرام ہے اگر گلا گھونٹ کے کسی کا گلا گھونٹا جائے رسی وغیرہ سے یا کسی چیز سے سنگل وغیرہ سے اور وہ مر جائے یا وہ چوٹ سے مر جائے تیز دھار سے نہیں بلکہ شے کے عرضی طرف سے یا وہ گر کر مر جائے یا پھر وہ سینگ ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا ہے تو اس سینگ سے لگ کر وہ مر جائے ذبح کرنے سے پہلے اسے پہلے کہ آ کر اس کو ذبح کیا جائے وہ زندہ ہو تو یہ سب حرام میں آئیں گے وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جسے درندے نے کھا لیا ہو تو یہ سب اور وہ مر جائے الا ما ذکیتم مگر جو تم ذبح کر لو یعنی مرنے سے پہلے اگر تم کسی جانور کو ذبح کر لو یا یعنی گلا گھونٹ کر مر رہا ہو یا چوٹ سے مر رہا ہو یا گر کر وہ مر رہا ہو یا اس کو سینگ لگا ہو بڑا کاری قسم کا یا اس کو درندے نے کچھ کھا لیا ہو لیکن ابھی تک وہ زندہ ہو پھر تم ذبح کر لو پھر تمہارے ذبح کرنے سے اس کی جان نکلے اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ جب تم ذبح کرو تو اس وقت وہ تڑپے اور اس وقت جو ہے وہ اپنی ٹانگیں مارے ذبح اگر تمہیں کرنے کا موقع مل گیا تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا ورنہ وہ حرام ہوگا ذبح کرنے سے کیا مراد ہے ذبح کرنے میں ایک تو یہ آتا ہے کہ جانور کو لٹا کر اس کے چھری پھیری جائے گلے پہ اور یہ جو دو رگیں ہیں سائیڈوں کی تو وہ رگیں کٹ جائیں تو وہاں سے خون سارا نکل جائے اور خون نکلنے کی وجہ سے وہ جانور مرے نہ کہ منکا توڑ کر اور حرام مغز وغیرہ جو ہے وہ رگ کاٹ کر اس کو جو ہے وہ اس کی جان نکلے تو خون نکلنے سے اس کی جان نکلنی چاہیے تو یہ چیز ذبح میں آتی ہے یا پھر نحر بڑے جانور ان کو نحر کیا جاتا ہے اونٹ کھڑے کھڑے جو ہے وہ ان کی مخصوص رگ پر
جو ہے وہ خنجر یا چھری ماری جاتی ہے، اور وہاں سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے، اور پھر جیسے جیسے خون نکلتا جاتا ہے ویسے ویسے جانور جو ہے وہ زمین پر جھکتا جاتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہاں یہی نحر مراد ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اونٹ اپنا پہلو کے بل وہ گر جائے زمین پر، جب خون نکل جائے گا اور جان جو ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ زمین پر جو ہے وہ لیٹ جائے گا خود بخود، تو کھڑے کھڑے ایک ٹانگ باندھ کر جو ہے وہ نحر کیا جاتا ہے۔ تو جس کو ذبح کرنے کا یا نحر کرنے کا موقع مل جائے تو وہ تو پھر حلال ہو جائے گا، ورنہ گزشتہ صورتوں میں جانور جو ہے وہ حرام ہوگا۔ جانور اصلاً حلال ہونا چاہیے، تب یہ نہیں خنزیر کوئی انسان جو ذبح کرنے کی کوشش کرے، حرام جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کرے۔ اصلاً جانور جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، پیچھے جس طرح ذکر ہوا جو جانور حلال ہیں، جو حرام ہے وہ نہیں، جو حلال ہیں وہ، اور اگر وہ مر رہے ہیں جس طرح پیچھے صورتیں بیان ہوئیں 5، گلا گھونٹ کر یا چوٹ سے یا گر کر یا سینگ سے یا درندے کے کھا لینے سے، اور ابھی اس میں رمق باقی ہے، ابھی جان باقی ہے، اور تمہیں ذبح کرنے کا موقع مل جائے یا نحر کرنے کا موقع مل جائے تو وہ مستثنیٰ ہے، ورنہ وہ جانور پھر حرام ہو جاتا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جسے ذبح کیا جائے نصب پر، نصب نصب سے ہے، نصب کرنے سے، تو عرب لوگ مخصوص جگہوں پر اپنے بت نصب کر لیتے تھے اور پھر وہاں جو ہے وہ الٹے سیدھے اعمال کرتے تھے۔ وہ بت کس چیز کے ہوتے تھے؟ وہ فوت شدہ بزرگوں کے ہوتے تھے، تو پھر وہ وہاں جانور بھی ذبح کرتے اور پھر وہاں وہ نظر و نیاز اور الٹے سیدھے وہ کام بھی کرتے، کفر و شرک کے، بدعات کے، تو جس کو آستانے کہتے ہیں، تھان۔ تو جو جانور ان درگاہوں پہ اور ان آستانوں میں ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، چاہے باقاعدہ اسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، چاہے وہ جانور اصلاً حلال ہو۔ تو ایک آستانے پہ اور ایک کفر و شرک کے ایک مرکز میں جو ہے وہ اگر اس طرح کر کے جو ہے وہاں ایسی جگہ پہ ویسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہی نہیں جاتا، تو وہاں جو جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا تو وہ اصل میں وہ اس آستانے کے لیے ہی ذبح کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ میں نے فلاں منت مانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس جگہ تم نے منت مانی ہے وہ جگہ کوئی کفر و شرک کا مرکز تو نہیں ہے، کوئی آستانہ تو نہیں ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، پرانا جاہلیت میں صحابی نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر اپنی منت پوری کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور جسے ذبح کیا جائے آستانے وغیرہ پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت آزمائی کرو تیروں کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کیسے ہوتی تھی کہ عرب لوگ یا تو وہ جوئے وغیرہ میں جو وہ اونٹ وغیرہ اور اس قسم کی چیز جیتتے تھے تو اس کو تیروں کے ذریعے ادھر ادھر پھینک دیتے، تو جس کے بھی ہاتھ میں لگے، اور وہ کہتے تھے دیکھو جی ہم نے تو غریبوں کی مدد بھی کر دی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں۔ وہ نفع کی چیزوں سے مراد یہ اس قسم کی چیزیں شیطان نے وسوسہ ڈال کر ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھی تھیں، تو وہ جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیلنے سے بہت سارے اونٹ اگر کسی کے قبضے میں آ جاتے تو ان میں سے وہ ایک یا کچھ اونٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے قربان کر کے وہ اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا تیروں کے ذریعے۔ یا تو یہ مراد ہے، اور یا پھر جو ہے وہ
تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا مراد ہے کہ اگر انسان نے کوئی کاروبار کرنا ہو یا کوئی سفر کرنا ہو، کوئی شادی بیاہ وغیرہ کا معاملہ کرنا ہو، تو جاہلیت کے اندر وہ تیر رکھے ہوتے تھے، تو ان تیروں میں پر لکھا ہوا تھا افعل لا تفعل، کہ یہ کام کر گزرو، یہ کام نہ کرو، تو آنکھیں بند کر کے تیر اٹھاتے تھے، تو اگر تیر پہ لکھا ہوتا یہ کام کرو تو وہ کہتے تھے اب اس کام میں خیر و برکت ہے، تو وہ کام کر گزرتے تھے، سفر کے لیے نکل جاتے، لڑائی کرنی ہوتی تو لڑائی شروع کر دیتے، کوئی کاروبار کرنا ہوتا، کوئی شادی بیاہ کوئی معاملہ کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے، اور اگر آنکھیں بند کر کے وہ تیر اٹھاتے اور اس پہ لکھا ہوتا لا تفعل، تو پھر وہ کہتے تھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کام سے نقصان ہوگا، تو اسے بدفعل لیتے تھے۔ کبھی وہ تیروں کے ذریعے بدفعل لیتے تھے، یہ افعل ولا تفعل کے جو تیر ہوتے، کبھی وہ پرندہ اڑا کر، کہ جی پرندہ اگر وہ دائیں طرف اڑے گا اس کا مطلب ہے کہ کام کرنا چاہیے، اگر وہ بائیں طرف اڑے گا تو اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بدشگونی ہے، نحوست ہے، ہمارا کام تباہ و برباد ہوگا، تو وہ اس کی وجہ سے کام کرتے تھے یا اس کی وجہ سے بڑے سے بڑے کام سے رک جاتے تھے، جس کو تطیر کہتے ہیں عربی زبان میں، الطیارہ۔ اور یہ تطیر اور یہ بدفعل لینا اس انداز سے تیروں کے ذریعے، یہ جانوروں کے ذریعے، تو صریح شرک ہے۔ قرآن اندازی کے بارے میں سوال ہوا۔ قرآن اندازی اگر انسان سے کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ میں کیا کروں، تو قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں تھیں، تو آپ سفر میں جاتے تھے، تو اب کس بیوی کو ساتھ لے جانا ہے تو آپ قرآن اندازی کر لیتے تھے، تو قرآن اندازی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل حرج وہ اس انداز میں ہے کہ انسان جو ہے وہ قسمت کو اس کے اوپر معلق کر دے، انسان یہ سمجھے کہ میں اگر اب یہ نتیجہ نکلا ہے تو میں اگر یہ کام کروں گا تو اس کا فائدہ ہوگا مجھے، اور اگر نتیجہ منفی میں نکلا ہے، پرندہ بائیں سائڈ پہ اڑ رہا ہے، یا وہ لا تفعل نہ کرو والا تیر جو ہے وہ نکل گیا ہے، تو اب اگر میں یہ کام کروں گا تو پھر اب میرے کام میں لازماً نقصان ہوگا اور تباہ و بربادی ہوگی اور نحوست ہوگی، تو اس کی وجہ سے انسان کام کو چھوڑ دے، تو گویا کہ انسان کا سارا توکل، سارا اعتماد تو ان چیزوں پر ہو گیا، اللہ پر تو توکل اور اعتماد ختم ہو گیا، اور اللہ پہ توکل اور اعتماد کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ توکل کرنے کی بجائے اس نے ان تیروں کے ساتھ اور اس نے ان پرندوں کے ساتھ وہ اپنی قسمت جوڑ لی ہے، اور اپنی قسمت کو، یا ستاروں کے ساتھ اپنی قسمت کو ان چیزوں کی طرف منسوب کر لیا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت ہو گئی ہے، غیر اللہ پہ توکل ہو گیا، یہ شرک ہے۔ اور اگر کسی شخص سے اس قسم کی نحوست ہو جائے، اس قسم کی بدفعلی طیارہ اگر ہو جائے، شرک ہے، جیسے میں نے حدیث مبارکہ آپ کو بیان کی، تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا طیر الا طیر، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ خیر وہی ہے جو آپ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے، یعنی یہ افعال والا تیر نکلے تو خیر ہوگی، یہ تیر کی وجہ سے کوئی خیر نہیں ہو سکتی، خیریں ساری اللہ کے پاس ہیں، اچھی فعال ساری اللہ کے پاس ہے، ولا طیر الا طیرک، اور یہ جو بری فعال ہے، بد فعال ہے، نقصان، نحوست، اے اللہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کی طرف سے ہیں، اچھا معاملہ ہونا ہے میرے ساتھ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ برا معاملہ ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ ولا الہ غیرک، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ شرک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے، اس کی توبہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا اور اللہ کی عبادت کا ہم اقرار کریں، لا الہ غیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتے ہیں،
جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے. دم کروانا اور سارا اعتماد دم کے اوپر رکھ لینا اور بدشگونی کرنا. تو بدشگونی کرنے والے اور اس قسم کی چیزوں پر توکل اور اعتماد کرنے والے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جو لوگ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ وہ جانور ہیں حرام یا وہ حرام چیزیں ہیں جو ہم نے کل سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ تم پر اللہ نے جانور حلال کیے ہیں الا ما یتلی علیکم، مگر جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے وہ حلال نہیں ہے. تو الا ما یتلی علیکم سے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں جو تفصیل ہے وہ مراد ہے، یا قرآن کریم میں دیگر مقامات پر جو کچھ اللہ نے حرام چیزوں کو حرام کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تبیین کرتے ہوئے جو کچھ مزید تفصیلات بیان کی ہیں وہ بھی الا ما یتلی علیکم میں آ جاتی ہیں. تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ بیان کر دیں کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے جن جانوروں کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں یا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں تو اللہ نے جو حرام کی ہے چیز وہ بالکل واضح ہے. جو اللہ نے چیز چھوڑ دی ہے اس کو حرام نہیں کیا تو وہ بھول کر اللہ نے نہیں چھوڑا تو وہ جائز ہے. تو جو چیز حرام کر دی جائے وہ حرام ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یا دیگر جگہ قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں وہ حرام ہے، اور جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کیا تو وہ جائز ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام. جی اللہ تعالیٰ کسی جانور کو نہ کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ صحیح ہوگا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی جانور کو حرام نہ کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام کہہ دیں، یہ آپ کا سوال ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں نہ کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہیں حرام کہیں. ہاں تو بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. تو نبی کی بات بھی ایسے ہی جیسے اللہ کی بات ہے. تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی چیز کو حرام یا کسی جانور کو حرام نہیں کیا تو ہم اسے اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، اللہ نے بھول کر نہیں اس کو چھوڑا. تو باقی چیزیں پھر حلال ہوں گی. تو یہ چیزیں جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اور دیگر آیات و احادیث اس سے ملتی جلتی، جیسے میں نے ذکر کیا کلو ذی ناب، ہر کچلی والا جانور، ذی مخلب، ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ، گدھا، اس طرح اور جن چیزوں کو حرام کیا گیا. ذالکم فسق، یہ فسق ہے، یہ چیزیں یہ فسق و فجور میں آتی ہیں. یہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا، یہ آستانوں پر جانوروں کو قربان کرنا، ذبح کرنا، اور یہ قسمت ازمائی وغیرہ کرنا، خنزیر کا گوشت، یہ چیزیں فسق میں آتی ہیں. باقی آیت کے شروع میں مردار کا ذکر ہے اور خون کا ذکر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مردار میں ایک تو یہ خشکی کا مردار ہے جو خود مر جائے، ذبح نہ اس کو کیا جا سکے. اگر سمندر کا کوئی مردار ہو، سمندر کے مردار سے مراد یہ ہے کہ کوئی جانور مر جائے سمندر میں، کوئی مچھلی وغیرہ اور سمندر کا جانور، اور پھر سمندر اسے باہر پھینک دے، تو وہ مردار اس میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے سمندر کے حوالے سے دو قسم کی چیزوں کو حلال کیا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار بھی حلال کیا گیا اور سمندر کا کھانا بھی حلال کیا گیا. تو کیا فرق ہے سمندر کے شکار میں اور سمندر کے کھانے میں؟
ان دونوں میں کیا جوہری فرق ہے؟ احل لکم صید البحر، سورہ مائدہ آیت نمبر 96. وطعام، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا. متاعا لکم وللسیارہ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. تو اب سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا، سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا کیا چیز ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مفسرین سے ثابت ہے کہ صید البحر سے مراد کہ اگر مچھلی کو پکڑا جائے باقاعدہ جال لگا کر یا جس طریقے سے بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ کانٹے میں پھنس جائے یا جال وغیرہ کے ذریعے، تو یہ شکار ہے، تو یہ بھی حلال ہے. وطعام، اور سمندر کا کھانا، تو سمندر کا کھانا کیا چیز ہے؟ سمندر کا کھانا وہ ہے جس کو باقاعدہ جال لگا کر شکار کر کے نہ پکڑا جائے بلکہ وہ سمندر مردہ طور پر اس کو باہر پھینک دے ساحل پر، تو یہ طعامہ میں آتا ہے. تو یہ دونوں حلال ہیں. تو اس مردار میں سمندر کا مردار شامل نہیں ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے وحلت لنا میتتان، ہمارے لیے 2 قسم کے مردار حلال کیے گئے ہیں. کون سے 2 قسم کے مردار؟ یعنی 2 قسم کے مردار مستثنا ہیں اس سے، تو ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی ٹڈی دل جو ہے جس میں خون نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے وہ ذبح کیے بغیر بھی یہ جائز ہے. تو خون سے، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر دمم مسفوحا کا ذکر ہے، سورہ انعام میں بہا ہوا خون، تو خون سے بھی 2 چیزیں مستثنا ہیں. وحلت لنا میتتان ودمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں. تو وہ 2 خون سے مراد ایک خون وہ کلیجی کا اور دوسرا تیلی کا. یہ آخری سوال قرآن میں شفا ہونے کی ایجاح سے یقین رکھنا ہو تو برا نہیں، سمجھ نہیں آئی. بہرحال تو یہ چیزیں، خنزیر کا گوشت ہو یا جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا جسے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو یا جسے یہ جو قسمت ازمائی وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں فسق و فجور میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. خنزیر کا گوشت وہ تو رجس ہے، وہ تو نجس ہے، او فسقن، یا وہ فسق چیز، اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ فسق بن جاتا ہے، ویسے ہی جو آستانے پہ ذبح کیا جائے ویسے ہی فسق بن جاتا ہے. قسمت ازمائی تو یہ چیز فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے. فلا تخشوهم واخشون، بس نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. یعنی اب اسلام غالب آ چکا ہے اور اسلام پورے عرب میں پھیل چکا ہے اور اب عرب سے نکل کر دوسری جگہوں پر بھی پھیل رہا ہے. تو پہلے تو کفار سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، تو یہ لگے رہیں، وہ روکنے کی کوشش بھی کرتے تھے، ظلم و تشدد سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ سمجھتے تھے یہ 2-4 لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، تو یہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ اس کو فتنہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ بھی پھر ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین کے معاملے میں مایوس ہو چکے ہیں. اب آج ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دین اسلام ایک حق چیز ہے اور مسلمان حق ہیں. مسلمانوں کو اب روکنا اور اس سیلاب کو روکنا اب ممکن نہیں ہے. اب اسلام تو پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. اب اسلام کو سختی سے، تشدد سے دبایا نہیں جا سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب آتا ہے، اسلام پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کبھی اسلام کو، مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، پھر ان کے ساتھ لوگ شریک ہوتے گئے آہستہ آہستہ، تو اسلام نہ تب دبایا جا سکتا تھا، اور جب اسلام جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا فتح مکہ کے بعد اور جنگ تبوک وغیرہ، اور تو اس وقت تو باقاعدہ کافروں کو بھی احساس ہو گیا کہ اسلام کو سرنگوں نہیں، اسلام کا علم سرنگوں نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے ایک الاؤ جل رہا ہے، اس کے خلاف جتنی سازشیں ہوں گی، جتنی تدبیریں ہوں گی، ان کی حیثیت منہ کی پھونک سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پھونکوں سے اللہ کے نور کو اور اس الاؤ کو جو بہت بڑا ہے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر، تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو اب تمہارے دین سے، دین اسلام سے کافر مایوس ہو چکے ہیں کہ اس کو اب دبایا نہیں جا سکتا، اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ویسے کافر تو اس لیے مایوس ہو گئے تھے، سورہ مائدہ میں نے ذکر کیا کہ یہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، تھرڈ لاسٹ، یعنی 112 نمبر صورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اور یہ آیت کریمہ آپ کو پتہ ہے یہ بالکل آخری دور کی آیت کریمہ ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، تو وہ اس وقت اسلام غالب آ چکا تھا پورے عرب پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسر و کسریٰ تک کو دعوت کے لیٹر بھجوا چکے تھے، پیغامات بھجوا چکے تھے، اور جنگ تبوک کے موقع پر مسلمان باقاعدہ روم سے لڑنے گئے تھے، وہ تو رومی نہیں آئے آگے سے، تو اسلام یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ تو اسلام غالب ہو اور اسلام کا سورج جو ہے وہ نصف النہار پر ہو، یا مسلمان تھوڑے ہوں، تو اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حق کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کا کام ہی جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام غالب ہے، مسلمان غالب ہیں، تمہیں غیروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں کسی سے کوئی ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے اوپر، تمہارے لیے اپنا دین، واتممت عليكم نعمتي، اور میں نے مکمل کر دی ہے تمہارے اوپر اپنی نعمت، ورضيت لكم الاسلام دينا، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین۔ یہ وہ عظیم آیت کریمہ ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم کا، اور اس امت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، تو اکمال دین کی، دین کے مکمل ہونے کی آیت، اس جیسی آیت پچھلی کسی کتاب میں نہیں اتری، حالانکہ پچھلی کتابیں بھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں، وہ بھی اللہ کا کلام تھی، ان میں بھی ہدایت اور نور تھا، لیکن یہ آیت کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، تو یہ آیت، ایسی آیت تو پچھلی کتابوں میں بھی نہیں اتری۔ یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اتر آتی تو جس دن یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ انسان اپنی مرضی سے کسی کو عید کا دن نہیں بنا سکتا. یہ عید اور خوشی کے دن، خوشی غمی، یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی دن مقرر کرنا ہو تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں. ہم کسی دن کو خوشی کا دن بنا لیں اور اس کو خوشی کے دن کے طور پہ منائیں اور غمی کے دن بنا لیں اور غمی کے طور پہ منائیں، یہ جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ انصار وہ 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو میلہ اور خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمیشہ سے ایسا چلا آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے جو تم نے خود بنا رکھے ہیں، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں خوشی کے لیے، تم ان دنوں میں خوشی منایا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ تھی. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ خوشی کے دن ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اس میں شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی منانا بالکل جائز ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز زائد بھی رکھ دی، یہ بتانے کے لیے کہ انسان خوشی میں اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، بلکہ خوشی میں بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند رہتا ہے، بلکہ عام دنوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھیں گے تو اس دن 6 نمازیں پڑھیں گے، عید کی نماز بھی پڑھیں گے. جی ان کو ایک خوشی کے دن کے طور پر منانا، اس طرح کر کے ایک عید کے طور پہ منانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہود نے کہا اگر یہ آیت، اس سے ملتی جلتی آیت ہمارے کتاب میں اترتی ہم اس سے عید بنا لیتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری، کس دن اتری. یعنی سیدنا عمر کہنے لگے کہ یہ آیت اللہ نے یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو دیا ہے، اس امت کو دیا ہے کہ یہ آیت ہمارے دین میں اتری ہے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ آیت کس دن اتری. یعنی گویا کہ حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی ہی یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تو وہ دن ہم نے خود اس کو اپنے لیے خوشی کا دن، عید کا دن نہیں بنایا، اللہ نے اسے ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، بلکہ 2 عیدوں کا دن بنایا. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ عرفات کے دن شام کے وقت جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. جمعے کا دن تھا اور اگلے دن بھی عید تھی، تو شام کے وقت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی. تو واقعی ہی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا ہے. یہ دین مکمل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ دین اسلام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، صرف ہماری اس امت کا دین نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین چلا آ رہا ہے. لیکن اس کے احکامات میں تبدیلی، اضافے، نسخ وغیرہ چلتے رہتے تھے، اور چونکہ ابھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا تو اور پھر پرانی شریعتیں اور پرانے نبیوں کی تعلیمات وہ محدود ہوتی تھیں اپنے اپنے دور کے مطابق، اپنے اپنی قوم کے لیے. اللہ کے احکامات جاری رہتے تھے. تو قرآن کریم میں یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ بنایا، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے تو اللہ نے اس کتاب میں اکمال دین کی آیت اتاری، جو بہت بڑا اعزاز ہے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس امت کا بہت بڑا احسان ہے. تو آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے اپنا دین، دین اسلام اب مکمل ہو گیا. اس سے پہلے پچھلی کتاب میں ذکر کر چکا ہوں، ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ مکمل کتاب نہیں تھی، اور مکمل کتاب کی ضرورت بھی نہیں تھی اس دور میں، کیونکہ وہ مخصوص زمانے کے لیے اور مخصوص قوموں کے لیے وہ کتابیں تھیں اور وہ نبی تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، مجھے تمام لوگوں کی طرف رہتی دنیا کے لیے بعثت الی الناس کافہ، مجھے سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا. یہ فرق ہے آپ کا اور پچھلے نبیوں کا. تو آپ پر جو کتاب اتری وہ بھی مکمل، اللہ نے اس میں دین مکمل کر دیا. تو پچھلی کتابیں وہ مکمل کتابیں نہیں ہیں، وہ کتاب کا ایک حصہ ہیں. اس لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے جب اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا.
یعنی تمام کتابوں کو اگر ملا دیا جائے تو یہ مل کر ایک کتاب بنتی ہیں، اور اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، کیونکہ دین اسلام ایک ہی ہے، سیدنا آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو تکمیل کہاں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مطلب ہے الیوم اکملت لکم دینکم. تو پچھلی کتابیں وہ اگر ان میں تحریف نہ بھی ہوئی ہو، وہ کتاب کا ایک حصہ ہیں، مکمل کتاب نہیں ہے، اور ان میں اکمال دین کی کوئی آیت نہیں ہے اس سے ملتی جلتی. آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت. دین سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے احکامات اتریں، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی سے بڑی کوئی نعمت علی الاطلاق نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ نے ہم پر اپنی اس نعمت کو مکمل کیا ہے. صرف اللہ نے ہم پر یہ نعمت نہیں اتاری، اللہ نے ہم پر اس نعمت کو مکمل کیا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ بقرہ دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کروں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا شکر کیا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہم ہدایت قبول کریں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ٹائم ختم ہو جائے تو دوبارہ جوائن کر لیجئے گا 5 منٹ کے لیے. تو آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، نعمت کی انتہا کر دی ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے. یہ اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر دم میں صرف قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو قرآن کو شفا لیتے ہوئے قرآن میں شفا ہے تو اس پر اعتماد رکھتا ہے اگر کوئی بندہ، تو کیا یہ غلط ہے؟ قرآن کریم پر توقع، قرآن کریم میں شفا کے حوالے سے اعتماد کرنا تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو اللہ سے آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عظیم صفت ہے. تو قرآن کریم میں اعتماد رکھنا اور قرآن کریم، یہ اعتماد رکھنا قرآن کریم میں ہدایت ہے، اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے. اور قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور قرآن کریم پڑھنے سے ہمیں جسمانی اور روحانی شفا ملے گی. اس پر اعتماد رکھنا ہے کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قرآن کریم غیر اللہ ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز؟ کہا تھا سارا اعتماد دم پر رکھ لینا، تو اکثر دم میں تو وہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے نہیں، وہ جو اصل میں نے بات کی تھی نا، وہ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اصل میں دم کروانا، اور اصل میں اس میں وہ دم، اصل چیز وہ دم کے اوپر اعتماد نہیں، وہ دم کرنے والے پر اور ان چیزوں پر کئی دفعہ اتنا اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ توکل سے نکل جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کی صفات آپ نے فرمائی ہیں. تو ایک ہے دم کرنا چاہیے، اور دم کرنا ایک فضیلت والی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی اپنے بچوں کو دم کرتے تھے. سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دم کرتے تھے. اور کن الفاظ کے ساتھ دم کرتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور انہی الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدین حسنین کریمین ان کو دم کیا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک ہے دم کرنا، اور ایک ہے کہ دم کروانا اور دم کرنے والے پر اور سارا اعتماد جو ہے وہ اس پر رکھنا، اور یہ اس طرح کر کے اعتماد بن جائے کہ جیسے یہی سب کچھ ہے. آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کوئی بندہ ڈاکٹر سے علاج کروائے، تو وہ ڈاکٹر سے علاج کروا کر جو ہے وہ سارا اعتماد جو ہے وہ ڈاکٹر کے اوپر رکھ لے، ڈاکٹر کی دوائی پر رکھ لے، حالانکہ اعتماد تو اللہ رب العالمین
کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اگرچہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کھل گئی ہے میرے سامنے، یہی حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 يدخلون الجنہ، 70,000 لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، لا حساب علیہم، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین لا یکتوون ولا یسترقون، وہ لوگ جو داغ نہیں لگواتے۔ یہ داغ لگانا یہ علاج کی ایک قسم ہے، اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ علاج کی ایسی قسم ہے کہ جس سے علاج ہو جاتا ہے، یعنی داغ لگانا، لوہا گرم کر کے زخم کے اوپر داغ لگانا، یہ اس دور میں علاج کیا جاتا تھا۔ تو یعنی علاج پر اتنا یقین رکھ لینا کہ یہ علاج ہمیں جو ہے وہ بچا لے گا، اور یہ دوائی ہمیں بچا لے گی، اس دوائی کے اندر شفا ہے۔ ولا یسترقون، اور وہ دم بھی نہیں کرواتے۔ اصل میں دم کرنا ممنوع نہیں ہے، میں نے ذکر کیا دم کروانا بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن یعنی ان چیزوں کے اوپر اس طرح کر کے اعتماد رکھ لینا۔ اور آپ کو بتاؤں دم میں صرف قرآن کریم نہیں ہوتا، قرآن کریم کے علاوہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دم کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ ہر وہ دم جائز ہے جس میں شرکیہ چیز نہ ہو۔ تو ان چیزوں پر اتنا اعتماد رکھ لینا کہ انہیں ہی سب کچھ سمجھ لینا۔ ولا یتطیرون، اور یہ لوگ بدشگونی بھی نہیں کرتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے کہا کہ جو لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ پر کامل اعتماد رکھتے ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر سے علاج کروانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہم ان چیزوں پر اتنا یقین کر لیں جس طرح آج ہم لوگ ان چیزوں پر بعض دفعہ بہت یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں ہمیں بچاتی ہیں۔ یہ چیز اللہ پر کامل اعتماد کے منافی ہے۔ سیدنا ابوبکر، میں علاج کا مخالف نہیں ہوں، لیکن علاج پر اتنا اعتماد رکھنا کہ علاج کے بغیر ہمیں شفا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جب بیمار ہوئے مرض الموت میں، تو کسی نے ان سے کہا کہ علاج کروائیے، تو وہ کہنے لگے کہ اب مجھے ان کے الفاظ یاد نہیں ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس طبیب نے دیکھ لیا ہے کہ اس طبیب کے بعد مجھے کسی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ تو یعنی گویا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے وہ علاج، معالجہ اور ان چیزوں پر وہ اس طرح کر کے کامل توکل اور کامل اعتماد نہیں رکھتے تھے، ان کا کامل اعتماد اللہ رب العالمین پر ہوتا تھا۔ تو یہ اصل میں مراد تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر قرآن کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کا کامل اعتماد نظر آ رہا ہو تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ کامل اعتماد اللہ پر اعتماد نظر آ رہا ہو، ڈاکٹر پر؟ جی سر، طبیب، ڈاکٹر، ہاں جی، تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جو ہم جاتے ہیں یہ ہماری ایک تدبیر ہے، اعتماد ہماری اس تدبیر پر نہیں ہے، اعتماد تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، میں اس ہاتھ سے کمائی کرتا ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں پر اور اپنی کمائی پر مجھے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ چلیں بہرحال اس طرح تو بات کافی لمبی ہو جائے گی، میں چاہتا تھا آیت مکمل کر لیں۔ تو فرمایا کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین، اور میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھیے پرانی قومیں وہ بدعات کریں، ان کے لیے بھی شرک و بدعات جائز نہیں تھی، لیکن ان پر دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا کہ اللہ نے ہم پر ہمارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، پھر ہم جو ہے وہ اس دین کے مکمل ہونے کے بعد ہم اس میں پھر اضافے کرنے کی کوشش کریں یہود و نصارہ کی طرح۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ دین مکمل ہو گیا، ہم دین مکمل ہونے کے بعد ہم کہیں کہ جی عبادت کی یہ صورتیں بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول بیان کرنا بھول گئے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس طرح کرنے سے اللہ راضی ہوں گے۔ اگر اس طرح کرنے سے اللہ راضی ہوں گے تو اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، صحابہ کرام نے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا، ہم وہ طریقہ کار کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ شادی بیاہ کی ہم نے الٹی سیدھی رسمیں بنا رکھی ہیں، خوشی غمی کی ہم نے الٹی سیدھی رسمیں بنا رکھی ہیں، یہ 10 محرم کو
غم کے طور پر منایا جاتا ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو کیا جب دین مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں تو کیا اس وقت 10 محرم کو بطور غم مناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام؟ وہ تو خوشی کے طور پہ مناتے تھے اس کو، اور اس کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. اب بعد میں ایک واقعہ ہوا جو واقعہ بہت غمناک ہے، اس کے غمناک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ دین مکمل ہونے کے بعد کا ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ ہوا اور واقعہ ہونے کے بعد ختم ہو گیا، اور بہت غمناک واقعہ ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے، جو زیادتی سیدنا حسین اور اہل بیت کے ساتھ ہوئی جتنی ہوئی وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کو ایک غم کے طور پر آئندہ منانا اور دین کے طور پر اس کو بہت بڑی عبادت سمجھنا، تو یہ دین کے اندر چیز کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ وہ دن جو ایک خوشی کا دن تھا جب دین مکمل ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی. یہودی روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ جی حضرت موسیٰ کو اس دن جو ہے نجات ملی تھی، اس خوشی میں رکھتے ہیں روزہ. فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں یہود تو حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہیں، ان کی پوری پیروی نہیں کرتے. ہم مسلمان تمام نبیوں کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم ہو، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہو، ہم زیادہ حقدار ہیں. تو جب یہ 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے، جب دین مکمل ہوا، تو بعد میں کسی واقعے سے یہ غمی کا دن کیسے بن سکتا ہے جب دین مکمل ہو گیا؟ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوا ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. آپ کی پیدائش کا دن، آپ کی میلاد کا دن، وہ خوشی ہمیں اس طرح منانی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، جس طرح صحابہ کرام نے، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا جس طرح صحابہ کرام مناتے تھے روزہ رکھ کر ہر سوموار کے دن. وہ کام تو ہمیں مشکل لگتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، سال میں 52 روزے رکھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو ہم اس کی بجائے ہم غیروں سے وہ طریقہ مستعار لے لیں، اور ہم دین کے اندر ایک ایسی چیز کا اور ایک ایسی ہم اس کو عید کا ایک اضافہ کر لیں. عید میلاد النبی ایک سالانہ تیسری عید بنا لیں، جو عید اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر نہیں کی، جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. کیا ہم اتنے ہی یہ گزرے ہیں کہ ہمیں اپنی خوشیاں منانے کے لیے غیروں سے چیزیں مستعار لینی پڑیں گی، اور ہم غیروں کے نقش قدم پر چلیں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے شدت سے منع فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا. یہ غیر لوگ جو ہے سال میں ایک دن یہ مدر ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ غیروں نے طریقے اپنا رکھے ہیں. یہ مسلمانوں کے ہاں تو طریقہ کار نہیں ہے. جو اچھی چیزیں ہیں مسلمان سال میں ایک دن نہیں کرتے، مسلمان ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کسی ایک دن کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہر لمحہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، تو ان کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ سال میں ایک دن منانا اور یہ محبت کے نام پہ منانا، اور جو نہ منائے اس پر جو ہے وہ گستاخی اور اس قسم کے فتوے لگانا، اللہ معاف کرے، یہ تو بدعت ہے. اور اس کے اندر پھر وہ کام کرنا جو شریعت کے منافی ہیں، اختلاط مرد و زن، گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں اور میلے ٹھیلے، اس طرح کر کے تو آپ کی خوشی، پیدائش کی خوشی کو منانا ہے تو روزہ رکھ کے منائی جائے، اور وہ سال میں 52 دن منائی جائے. وہ کوئی نہیں مناتا، لیکن غلط طریقے اپنا رکھے ہیں. وفات کے موقع پر تیجا، ساتواں، 40واں، برسی اور اس قسم کی چیزیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کے بچے آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غمی کیسے منائی تھی؟ آپ نے کیا رویہ اور کیا اسوہ، کیا سنت پیش کی؟ کیا صحابہ کرام کے رشتہ دار وہ دنیا سے نہیں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشی غمی منانے کا، ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، ان کے ہاں خوشیاں نہیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی غمی کے لیے کیا سنت جاری کی؟ وہ مکمل ہو چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ. اس میں اضافے کر دینا اور اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دینا، یہ یہود نصارہ کریں وہ بھی غلط ہیں، لیکن ان میں تو دین مکمل نہیں ہوا تھا، ہمارے ہاں تو دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت بھی تمام ہو گئی ہے. پھر ہم یہ کام کریں تو پھر وہ امام مالک کی بات کتنی صحیح ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے
کہ جو بندہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جو بندہ اسلام میں کسی نئی چیز کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. یہ بات یاد رکھیے کہ جتنی اچھی باتیں تھیں اللہ رسول اس کا حکم دے چکے ہیں. قیامت تک جتنی باتیں اچھی ہو سکتی ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے چکے ہیں. اور جتنی باتیں بری ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک چکے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی چیز نہیں جو اچھی ہو اور اللہ کے رسول نے اس کو حکم نہ دیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بری ہو اور اللہ کے رسول نے اسے روکا نہ ہو. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسلام میں ایک نئی چیز داخل کرتا ہے پھر اسے اچھا بھی سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، گویا کہ وہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے دین پہنچانے میں، یعنی یہ چیز اچھی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ چیز پہنچائی نہیں. پھر امام مالک رحمہ اللہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو بدعت یہ اتنا بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ ایک بندہ قتل کر دے، سود کھا لے، گناہ کر لے، جب بھی اسے توفیق ملے گی، اسے ہدایت ملے گی، رمضان ہوگا، اسے کوئی ٹھوکر لگے گی تو وہ کہے گا کہ میں دیکھوں کہ میں کیا غلطی کرتا تھا، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. قتل کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، سود کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی غلطی کی کفر و شرک کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، بدعت اس بدترین گناہ ہے، دین کے اندر اضافہ ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہے والعیاذ باللہ کہ آپ نے دین چھپا لیا ہے. ایک بندہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو غلط سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں. بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ ہی کو توفیق دے، اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے، ورنہ بدعتی اپنے کام کو غلط سمجھتا ہی نہیں، اصلاح کیسے کرے گا اپنے کام کی؟ رمضان آ جائے، موت کا وقت آ جائے، مشکل سے مشکل وقت آ جائے، کسی غار میں پھنس جائے، وہ اپنے اس گناہ کی معافی کیسے مانگے گا اللہ سے؟ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس سے بڑا اللہ کی سزا کیا ہو سکتی؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے بدترین اعمال والے کون ہیں؟ کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش دنیا میں ضائع ہو گئی اور وہ گمان کیا کر رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، عمل کر کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے والعیاذ باللہ. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے بدعت. تو اس آیت کریمہ کے بعد ایک مسلمان بدعتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر نئی چیز بدعت ہے، یاد رکھیے، اور ہر بدعت اسلام میں، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے دین کے نام پہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت آگ میں لے جانے والی ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، بس جو شخص مجبور کر دیا جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. یعنی اگر مجبوری ہو، بھوک، شدید مجبوری ہو، اور ایک بندہ عام زندگی کے اندر گناہ نہ کرنے والا ہو، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، یہ وہی بات ہے جو پیچھے ہم دیگر آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو بندہ مجبور ہو جائے بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو وہ مردار یا اس قسم کی چیزیں جن کو پیچھے حرام کیا گیا ہے، اگر وہ مر رہا ہو بھوک سے یا پیاس سے، تو وہ شراب کا ایک گھونٹ یا وہ مردار وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اپنی جان کو کم از کم بچا سکے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عام زندگی کے اندر اس چیز کو حلال نہ سمجھتا ہو. جو عام زندگی کے اندر جو ہے وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ مر رہا ہو پیاس سے تو اس کے سامنے شراب آ جائے، وہ شراب کا ایک گھونٹ پی لے، تو وہ شراب کا ایک گھونٹ پینا اس کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گا، جو عام زندگی میں شراب کو حرام نہیں سمجھتا. لیکن جو بندہ عام زندگی میں شراب کو حرام سمجھتا ہے، اگر وہ پیاس سے مر رہا ہو، اسے شراب کا ایک گھونٹ مل جائے، وہ ایک گھونٹ پی کر اپنی جان بچا لے، اس کے لیے یہ اجازت ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا اگر وہ عام زندگی میں شراب سے بچتا ہے. تو یہ مطلب ہے غیر متجانف لإثم، اور دوسری آیت میں اس کو غیر باغین قرار دیا گیا، وہ باغی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.